رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر ایک سا کھجور یا ایک سا جو فرض قرار دی تھی۔ غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر آپ کا حکم یہ تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم صدقہ فطر کے طور پر ایک سا غلہ، ایک سا خشک کھجوریں، ایک سا جو، ایک سا پنیر یا ایک سا منقع ادا کیا کرتے تھے۔ ہم اسی طریقہ کار پر عمل کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہم لوگوں کے پاس مدینہ منورہ میں آئے۔ انہوں نے لوگوں سے جو خطاب فرمایا اس میں یہ بھی کہا، میرے خیال میں تو شام کے گندم کے 2 مد ان چیزوں کے ایک سا کے برابر ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے اس قول پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تو جب تک زندہ ہوں ہمیشہ اسی طرح پورا سا ادا کرتا رہوں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں کیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کو لغو اور نامناسب باتوں کے گناہ سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا۔ جس نے نماز عید سے پہلے یہ ادا کر دیا اس کا یہ قبول شدہ صدقہ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ ایک عام صدقہ ہے، یعنی صدقہ فطر نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن باہر یعنی عیدگاہ میں تشریف لے جاتے تھے، لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھاتے، پھر سلام پھیر کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے، لوگوں کی طرف چہرہ مبارک کر لیتے جبکہ لوگ بیٹھے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، صدقہ کرو، صدقہ کرو، تو زیادہ تر عورتیں صدقہ کرتی، بالی، انگوٹھی اور اس طرح کی کوئی چیز صدقے میں پیش کرتی۔ اگر آپ کوئی لشکر روانہ کرنے کی ضرورت محسوس فرماتے تو یہ بات بھی لوگوں کو بتا دیتے، ورنہ خطبہ ختم کر کے واپس آ جاتے۔